اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں، ایڈوانس اوسٹیو آرتھرائٹس، جب بہت زیادہ اوسٹیو آرتھرائٹس جو آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ کیا کمپلیکیشنز جو ہیں سوائے پینز یا اس طرح کے مسئلوں کے علاوہ کیا آپ کی باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ سے جو ہے نا وہ چلنا پھرنا بڑا کم ہو جاتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے، یا ہڈیوں کے گھس جانے کی وجہ سے، جوڑوں کے گھس جانے کی وجہ سے، اس سے آپ کو ایک تو موٹاپا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو شوگر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح پین کی میڈیسن لیتے رہتے ہیں، اس سے معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سم ٹائم جو ہے نا بغیر پرسکرپشن کے جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ پین کے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں، اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ ایک پراپر اس کا علاج ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہی بچنا چاہیے. یعنی پہلے ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ یا تو پین کلرز کا استعمال بہت زیادہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں خود سے، یا پھر پین کلر انجیکشنز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشن بھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں، اس میں جو میڈیسن جو سیف ہیں اسٹمک کے لیے اور آپ کے کڈنیز کے لیے، وہ اور پراپرلی اس کو پرسکرائب کروا کے آپ یوز کریں تو اس سے آپ کے پرابلم ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پین کلرز جو ہے نا وہ فار دا شارٹ ٹرم پیریڈ تو ہو سکتے ہیں اس کا ایک علاج، لیکن اس کو آپ لانگر ٹرم پہ اگر آپ استعمال کریں گے زیادہ لمبے عرصے کے لیے تو اس سے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے کڈنیز پہ، آپ کے اسٹمک پہ افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹیکے لگوا لیتے ہیں اپنی مرضی سے، کہ جاتے ہیں ڈاکٹر کو جا کر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی لال رنگ کا ٹیکا لگایا تھا ہم ٹھیک ہو گئے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک متھ سی بنی ہوئی ہے. مطلب جو جن کو بھی جوڑوں میں درد ہوتی ہے وہ میتھی کوبال کا انجیکشن عام طور پہ یا نیوروبیان کا انجیکشن جا کے لگوا لیتے ہیں، لیکن وہ بیسکلی اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیمپریری ریمیڈی ہوتی ہے. اس سے مسلز کی جو آپ کی وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ریکور ہو جاتی ہے، اس سے ذرا سا پین میں فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن اس کا ٹیمپریری ایفیکٹ ہوتا ہے، اٹس ناٹ دا سولوشن. ایگزیکٹلی، دیٹس ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ پین کلرز اور جو بھی یہ انجیکشنز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تو کوئی سائڈ افیکٹ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سپلیمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو ہم 100% شیور کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی سپلیمنٹ لیں گے نا، یہ آپ کی باڈی کو نقصان کوئی نہیں دے گا، کیونکہ اس میں صرف فائدے کی بات ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ ہر طرح کے سپلیمنٹس جو ہیں اپنے گھروں میں رکھتے بھی ہیں اور یوز بھی کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا ہماری آڈینس کو آگاہ کرنا چاہیں گے، ویورز کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کو سپلیمنٹس لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ سپلیمنٹس جو ہے نا وہ ہر مسئلے کے لیے علیحدہ سے ہوتے ہیں. مطلب اگر جوائنٹس ہیں اس کے لیے ہم علیحدہ سے سپلیمنٹس پرسکرائب کرتے ہیں، اور وہ ہر کسی میں نہیں ہوتے. جن میں مسئلہ تھوڑا ہے ان کے اندر آپ فار دا شارٹ ٹرم پیریڈ جو ہے نا تھوڑے عرصے کے لیے آپ سپلیمنٹس دیتے ہیں. لیکن جن میں تھوڑا زیادہ ایشو ہوتا ہے، گریڈ 2 آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے یا گریڈ 3 آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، ان میں ہم سپلیمنٹس تھوڑے زیادہ عرصے کے لیے دیتے ہیں. تو لیکن اگر آپ ایکسیس میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس سے مسائل آپ کو پتہ ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایون کچھ لوگوں میں جن میں کیلشیم کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سپلیمنٹس لیتے ہیں جو بونز کو ویکنس کے لیے، تو اس کے اندر جو لوگوں کو ایون سٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یس، رینل سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم دے تو سکتے ہیں لیکن بڑی ایک پریکاشن کے ساتھ دینی ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک ڈاکٹر کے پاس تو پراپر فیملی ہسٹری، پوری پراپر ہسٹری اس کے پاس آئی ہوگی، پھر وہ پرسکرائب کریں گے. خود سے ایسی کوئی بھی ادویات سپلیمنٹس لینے سے ہمیشہ آپ اجتناب ہی کیجیے. لیکن ڈاکٹر صاحب، سپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو جب بھی ہڈیوں کی درد آتے ہیں، کسی کو بھی ہڈیوں کا مسئلہ ہوا ہے، درد آیا گھر میں، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی لے لیں. یا پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک پورا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور اس میں سے صرف کیلشیم کی گولی ہم کھاتے رہتے ہیں، باقی چیزیں ہم اوائڈ کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ ہاں، جو کیلشیم اگر آپ سمپلی اکیلا کیلشیم لے لیں گے تو اس سے یہ پرابلم ہوگی، جو کیلشیم کی ابزارپشن ہے ہڈیوں کے اندر، اس کی جو ایک طرح سے ڈیپوزیشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ جب بھی کیلشیم لینی ہو اس کے ساتھ وٹامن ڈی یا انٹیک آپ کو لازمی کرنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کے باڈی کا حصہ بنے، آپ کی ہڈیوں کا، آپ کے مسلز کا، آپ کے جوائنٹس کا حصہ بنے. ادروائز اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا.